آپ سید خورشید شاہ صاحب. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. کافی عرصے کے بعد میں بجٹ اجلاس میں آیا ہوں. اگر یہاں موجود نہیں ہوتا تو تکلیف ہوتی کہ اس ریاست کی حکومت کی بجٹ پیش ہو رہی ہے اور میں اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکا, اپنے پراونس کی نمائندگی نہیں کر سکا, اپنے ملک کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکا. مسٹر اسپیکر, میری کوشش ہوگی کہ میں اس بجٹ پہ ہی رہوں. جو تلخیاں ہیں ان کی باتیں یہاں آج نہ کروں. وقت پڑا ہے. کافی عرصے آنے کے بعد بہت بڑی تبدیلی نظر آئی. 3 فنانس منسٹر چینج ہوئے. جو ابھی فنانس منسٹر ہے وہ بھی ہمارے دوست رہے ہیں اور ہیں بھی. اور یہ امید تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ بجٹ ٹیکس فری بجٹ ہوگا, مگر بجٹ کے اندر تقریباً میرے خیال میں 1100-1200 بلین کی ٹیکس لگی ہے. اصل میں تو میری اسپیچ یہ ہونی چاہیے تھی جو شروعات میں جو بجٹ پیش ہوا, کیونکہ میں اویلیبل نہیں تھا, مجھے پارلیمنٹ نے نہیں بلایا, اس لیے میں شاید پوری بات نہ کر سکوں. کسی بھی ملک کی معیشت کا دار و مدار فگرز میں نہیں ہوتا. جی ڈی پی گروتھ کتنی ہے, ایگریکلچر گروتھ کتنی ہے, ہمارے ریزرو کتنے ہیں, یہ باتیں کہنے کی ضرور ہوتی ہے, مگر حقیقتاً دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پیٹ کے اندر روٹی کتنی ریزرو ہے, ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا ہے, وہ بھوکے سوتے ہیں یا ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, یا مائیں برتن کھٹکھٹا کے بچوں کو سلاتی ہے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے. یہ اصل میں معیشت کی نشانی ہوتی ہے کہ ملک کے عوام کی خوشحالی معیشت کی بہتری کی نشاندہی ہوتی ہے. مگر یہاں پہ میں نے دیکھا اور دکھ بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, کیونکہ میں نے 30-32 سال سے اس پارلیمنٹ کو دیکھا ہے. بڑی بڑی تلخ باتیں ہوئی مگر ہاتھا پائی نہیں ہوئی. یہاں میں نے گالیاں سنی ٹی وی پہ. جو مائیں بہنیں ہماری سب کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں, چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو, وہ یکساں ہوتی ہیں. وہ گالیاں سنی. ان غریب ماؤں بہنوں نے کیا قصور کیا تھا جو اس بڑے ایوان میں, جس کی میں تعریف کرتے کرتے نہیں رکتا, ہمیشہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتا آیا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ہے تو یہ ملک ہے, یہ پارلیمنٹ نہیں ہے تو آپ تصور بھی نہیں کریں کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں. کیونکہ یہ نمائندہ اب وہ دور نہیں ہے, مارشلاؤں کا دور نہیں ہے. اب دنیا بہت آگے جا رہی ہے, بڑی اسپیڈ سے آگے جا رہی ہے, بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے, اور ہم پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں بہت سے میڈیا جو ٹاکس ہوتی ہے اس میں باتیں ہوئی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکلا. میں نے دیکھا کہ لوگوں نے خوشی کی بات کی, مجھے تکلیف ہوئی کہ کیوں نہیں ہم گرے لسٹ سے نکل سکتے. یہ کسی اپوزیشن کی یا گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ اس ملک کی بات ہے, اس ریاست کی بات ہے. اگر ہمارے کاؤں پہ جو نہیں چلتی, ہم ہر نیگیٹو بات کو
पॉजिटिव समझते हैं, हर पॉजिटिव बात को नेगेटिव समझते हैं। मिस्टर स्पीकर, इस मुल्क की सबसे बदकिस्मती यह है कि अपने मुल्क में हमने तालीमी अदारों को वो फरोग नहीं दिया जो इस मुल्क की रियासत के हुकूमत का फर्ज था। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि आज भी मुल्क की जीडीपी, जो टोटल जीडीपी है एजुकेशन की, वो 1.79 है। 96 में आप किताब निकाल के देख लें, जो रिपोर्ट है हमारी, 96 में हम 2.76 तक ले गए थे, 2.56 तक इस बजट को। आज बजट वो जीडीपी एजुकेशन का गिरता आ रहा है। हेल्थ का बजट बड़े दावे करते हैं हम, गिरता आ रहा है। गरीब की ताकत से दवाएं खरीदना, अपने आप को सेहतयाब बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये कार्ड बांटने से कुछ नहीं होता। आप कार्ड बांटने का बहुत बड़ा स्कैंडल आएगा आपके सामने। मैं आज कह रहा हूं इस ऐवान में, क्योंकि जो काम चल रहा है वो हॉस्पिटल और बंदे के दरमियान चल रहा है, और ये स्कैंडल आएगा। दवाएं 100 से 400 गुना 500 गुना महंगी हो गई है। गरीब कहां से ले सकता है? और मैं खुदा की कसम बगैर किसी खुशाबत के ये कहता हूं कि हेल्थ फैसिलिटीज में सिंध को लाख लाख सलाम है। जनाब स्पीकर, फाटा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, अफगानिस्तान हो, सिंध के अस्पतालों में आते हैं जहां पे 20 लाख का ऑपरेशन होता है, वहां फ्री में ऑपरेशन होता है। जहां 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट होता है दिल के लिए, वो 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट फ्री में लगाया जाता है गरीब आदमी को। जिगर की बीमारी का जहां पे 70 लाख रुपया खर्चा है, वहां फ्री में हो रहा है। दवाएं फ्री में मिल रही हैं। कार्डियो पेशेंट से पूछा नहीं जाता कि तुम कहां से आए हो। ये तो अपनी जगह पे बातें हैं। ये मेरा हक बनता है कि तारीफ करूं। कहीं कहीं रियासत के किसी हिस्से में जो अच्छा काम होता है वो बात करूं, मगर सबसे तकलीफदा बात यह है, अनफॉर्चुनेट उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ ये आज की हुकूमत नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। मगर जो आज बैठा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हमने नहीं किया, गलत किया, किया सही किया। आज ये नहीं कर रहे तो ये गलत कर रहे हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो एटम बम है, ये न्यूक्लियर पावर जो कहते हैं ना कि छीना जाएगा, ये किया जाएगा, फलाना होगा फलाना होगा, ये कुछ नहीं है। एटम पावर तो आप बना रहे हैं अपने मुल्क को। जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ मिस्टर स्पीकर 96 में 11 लाख थी, 11 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है, और 2030 में ये 30 करोड़ होगी। क्या मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से पूछता हूं कि इस पे भी सोचा है कि इनका फूड बास्केट का क्या होगा, अस्पतालों का क्या होगा, दवाओं का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा? हमारी जमीन कम होती जा रही है, हमारी जमीन कम होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मल्टीपल पॉपुलेशन होती जा रही है। इस पे हमें सोचना नहीं, इस पे सोचना चाहिए कि कौन से इंसेंटिव दें कि पॉपुलेशन कम हो, कौन से इंसेंटिव दें। उस वक्त मुसलमान की तादाद कम थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद अब दुनिया में बहुत बड़ी तादाद है।
اب ہم اس تعداد کو روٹی دیں، کل ایک چیز سے جان چھڑائیں، کل دوسری چیز میں پھنسیں گے۔ ماننے میں یہ آتا ہے کہ مجھے جواب ملے گا کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، جیسے کورونا پروونشل سبجیکٹ نہیں تھا، ہیلتھ سے تعلق ہے مگر پروونشل سبجیکٹ نہیں تھا۔ پاپولیشن کو بھی فیڈرل گورنمنٹ اپنے کندھوں پہ اٹھائے، کیونکہ یہ ریاست کا مسئلہ ہے۔ گلاس کے اندر کیپیسٹی پانی کی 100 گرام کی ہوگی، آپ 150 گرام دیں گے وہ نیچے بہے گا۔ کرائم اتنا بڑھے گا کیونکہ مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، آپ نے غریب آدمی کی خواہشوں کو کچل دیا ہے۔ وہ 1 تولہ سونا لیتے تھے، اس پہ بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا۔ چاندی دینا چاہتا تھا، وہ اس کو ٹیکس لگا دیا۔ ایگریکلچرسٹ کو آپ نے کیا دیا ہے؟ کیوں آپ کی ایگریکلچر نہیں بڑھتی؟ اس کے کیا ریزنز ہیں؟ کیونکہ اس لیے ایگریکلچر نہیں بنتی کہ یہاں پہ ریسرچ تو اپنی جگہ پہ ہے پرابلم، مگر کسان کی قوت سے زیادہ ہے یہ اپنا کیا کہتے ہیں یوریا، پوٹاش، یہ جتنی بھی اپنا ڈی اے پی، 5,500-6 ہزار روپے کا ڈی اے پی کون دے گا 3؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میاں مٹھو نہیں بنتا۔ میں نے اس سال ایک تجربہ کیا اپنے پاس، ویب سائٹ پہ بھی ہوگا، تجربہ کیا کہ ہم کتنی گندم اگا سکتے ہیں۔ ہماری گندم کی ایوریج 30 من کی ایوریج ہے، شاید اس سے بھی کم۔ یہ ایگرو بیس کنٹری ہے، ایگرو بیس کنٹری ہے، ایگرو انڈسٹری کنٹری ہے، اس کا اثر یہ ہے۔ میں نے ایک تجربہ کیا، 6 ایکڑ پہ تجربہ کیا۔ اس تجربے میں نے اس مقدار سے جو ڈیو تھی اس مقدار سے کھادیں دی، 110 من پر ایکڑ میری گندم آئی ہے، 110 من۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے کیپیسٹی ہے، گورنمنٹ وہ فیسلٹیز نہیں دینا چاہتی، ہر سال تالی بجائی جاتی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ جتنے حکومت کے ممبران بیٹھے ہیں ان کے اوپر 50-50 ہزار پر منتھ ٹیکس لگا دیں اور بجٹ پاس کرا دیں، یہ اس میں بھی تھمپنگ کریں گے، باہر پھر ہوتے پھریں گے۔ ہم تو ٹیکس کیسا بھی ہو مگر ہم تھمپنگ کر کے پاس کرتے ہیں، کتاب نہیں دیکھتے۔ ابھی آئے کیک کے اوپر، بنولا کے اوپر ٹیکس لگائے، کس کے اوپر ٹیکس ہے؟ یہ ڈائریکٹلی کسان کے اوپر ٹیکس ہے، ڈائریکٹلی۔ اب کسان کہاں جائے گا؟ کھادوں پہ پیسہ دے، ٹیکس پہ پیسہ دے، کہاں سے دے گا؟ جبکہ جیسے یوسف تاپر صاحب نے کہا کہ انڈیا کی کیا پوزیشن ہے، تو آپ ایک تو پاپولیشن گروتھ ہماری اتنی بڑھ رہی ہے، دوسرا آپ اس کے فوڈ باسکٹ کا خیال نہیں کرتے، تیسرا پارلیمنٹ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس کو ایسا ایوان بنا دیا کہ مجھ سے تو اپنا جیل بھی بھول گیا۔ میں نے کہا شکر ہے میں یہاں ہوں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کی ہے۔ آپ نے عوام کو کون سا چہرہ دکھایا ہے؟ یہ چہرہ تھا جس دن وہاں تابڑتوڑ حملے ہو رہے تھے، یہ چہرہ ہے ہمارا؟ ہمارا چہرہ تو خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں نہیں ہمارے نمائندے کام کر رہے ہیں، ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ مگر یہاں تو ایسی جیسے سرکس تھا، اللہ گواہ ہے کہ دل نہیں کہتا کہ یہاں پہ آ کے یہ باتیں کرے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس پہ عمل نہیں ہوگا، مگر ہسٹری میں نام لکھانے کے لیے کہ ہم نے اپنے عوام کی نمائندگی کی۔
آپ نے کس کس چیز پہ ٹیکس نہیں لگایا؟ آن لائن پہ ٹیکس لگایا ہے، آپ نے ایس ایم ایس پہ ٹیکس لگایا، بہت سے ٹیکسز لگایا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں کہتا ہوں آخر میں، آپ کا ڈائریکٹ ٹیکسز ریشو کتنا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس کا ریشو کتنا ہے، اس کو صرف دیکھ لیں اور پھر یہ بجٹ پاس کریں. آج بجٹ کو، فنانس بل کو کل پہ لے جائیں، یہ آ کے بتا دیں کہ ڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہے، یہ آپ کو پتا پڑے. جب یہ احساس ہی نہیں ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ بھی غریب آدمی کے اوپر، بڑے آدمی کے اوپر نہیں پڑتی جس کی 20-22% ہے ٹوٹل ڈائریکٹ. یہ غریب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، غریب بھرے گا. پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھے گی، کسان بھرے گا. پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھے گی، کرائے پہ جائے گا، ٹرکوں پہ جائے گا. غریب آدمی، ہر طرف سے غریب آدمی کے اوپر آج کا ٹیکس وزن ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ کا سیریسنس نظر نہیں آتا. یہ پارلیمنٹ سیریسلی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. وزن ہے تو فنانس منسٹر جانے، ان کا کام جانے. وزن ہے تو فلانا جانے، فلانے کا کام جانے. جناب ہمیں مل بیٹھ کے وزن اٹھانا چاہیے. اس پارلیمنٹ کو عزت دو، اس پارلیمنٹ کا احترام کرو، اس کو مچھی مارکیٹ نہیں بناؤ. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مگر یہاں پہ یہ سوچ آج ختم ہو چکی ہے. آج اپوزیشن بہیو کر رہی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بہیو کر رہی ہے. صرف اس لیے بہیو کر رہی ہے کہ کل ہماری آنے والی نسلیں یہ فلمیں دیکھ کے، جیسے ہم 47 کی فلمیں دیکھتے ہیں، ظلم اور جبر ہندوستان کا دیکھتے ہیں، لوگ سوچ کے آئے کہ ہم پاکستان جائیں گے، خوشحالی ہوگی، خوشحال ملک ہوگا، خوشحالی، ہم آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں گے، ہم ملک کی ترقی میں جا سکیں گے. مگر ہمارے خواب ادھورے رہ گئے اور اس ادھورے خوابوں کے سہارے پہ ہم چل رہے ہیں. خدا کے واسطے اس بجٹ کو عوام کی بجٹ بنایا جائے تو بہتر. تھینک یو. بہت شکریہ. جی جناب.